بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آبادی پر کنٹرول کے لیے مجوزہ قانون۔ اس وقت ملک کی مختلف ریاستوں میں آبادی پر کنٹرول کے لیے ایک قانون، مختلف یعنی الگ الگ ریاستوں میں آبادی پر کنٹرول کے لیے ایک قانون متعارف، یعنی ایک قانون کا تعارف کرانے کی، ایک قانون پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے مطابق الیکشن میں وہی لوگ حصہ لے سکیں گے جن کے 2 سے زیادہ بچے نہ ہوں۔ گویا الیکشن کو فیملی پلاننگ کے لیے ایک ذریعہ اور وسیلے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور تمام سرکاری مراعات یعنی گورنمنٹ کی جانب سے دی جانے والی سہولتوں سے بھی بچوں کی تعداد، یہ سرکاری مراعات بھی بچوں کی تعداد سے جوڑی جا رہی ہیں، یعنی جن کے 2 بچے ہوں گے انہی کو سرکاری رعایتیں، گورنمنٹ کی طرف سے سہولتیں دی جائیں گی۔ رعایت یعنی اسکیمز اور جو بھی سہولت، فائدے۔ جی، غور کیا جائے تو یہ نہایت ہی نامنصفانہ اور نامعقول اصول ہے، یعنی یہ انصاف پر مبنی قاعدہ نہیں ہے اور کسی طرح اس کا جواز نہیں ہے۔ اولاً تو یہ بات دیکھنے کی ہے کہ کیا یہ اصول ملک کے دستور، کانسٹیٹیوشن اور عقل عام کے تقاضے کے مطابق ہیں۔ عقل عام یعنی عام آدمی کی عقل اس کو قبول کر سکتی ہے۔ دوسرے، کیا الیکشن میں اس طرح کی قیود اور حدود یعنی قید اور شرط واقعی فیملی پلاننگ کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فائدہ مند ہوگی؟ تیسرے خود فیملی پلاننگ کا نظریہ کس حد تک عقل اور قانون فطرت کے مطابق ہے؟ یہ 3 سوالات ہیں۔ جہاں تک اس قانون کی معقولیت کی بات ہے تو الیکشن میں کھڑے ہونے کا مقصد قوم کی اجتماعی خدمت کا فریضہ انجام دینا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر انتظامی صلاحیت اور دیانتداری ہو۔ انتظامی صلاحیت کا تعلق انسان کے فہم، سمجھ بوجھ، دماغی صلاحیت اور قوت فکر سے ہے، اور دیانت کا تعلق انسان کے قلب و ضمیر، جذبہ خدمت اور خلوص سے ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے بہترین ورکر اس شخص کو قرار دیا ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو، جیسا کہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ان خیر من استاجرت القوی الامین، سورہ قصص آیت نمبر 26۔ قوی سے مراد باصلاحیت اور مفوضہ کام کی اہلیت کے مطابق ہونا ہے۔ جو کام سپرد کیا جا رہا ہے کرنے کے لیے اس کام کے انجام دینے کی صلاحیت بھی موجود ہونا، اور امین سے اشارہ امانت و دیانت داری کی طرف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قیادت کے لیے اس سے بہتر کوئی معیار نہیں ہو سکتا۔ لیڈرشپ کے لیے طاقتور ہونا اور امانت دار ہونا ضروری ہے، بلکہ اس کے سوا کوئی معیار ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر انتخابی قوانین، الیکشن کے جو رولز ہیں اس میں تعلیم کے ایک خاص معیار کی شرط ہوتی، یا کردار کی پاکیزگی یعنی صاف کردار والا ہونا ملحوظ ہوتا، مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والوں کو اور جاہل اور کندہ ناتراش قسم کے نیتاؤں کو روکنے کی سعی کی جاتی، یعنی جو مجرم ہیں، جاہل ہیں، اپنے جو ذمہ داری سنبھالنے کے لیے جا رہے ہیں اس سے واقف نہیں ہیں، یا کندہ ناتراش ہیں یعنی ناتجربہ کار ہیں، کسی قسم کا ان کو کوئی احساس نہیں ہے، تو اس قسم کے نیتاؤں کو، لیڈروں کو روکنے کی کوشش کی جاتی، تو یقیناً یہ ایک معقول اور مناسب بات ہوتی۔ لیکن اس کو بچوں کی تعداد سے متعلق کر دینا ایک ایسا معیار ہے جو عقل اور فطرت سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا، یعنی اس کو نہ عقل قبول کرتی ہے اور نہ ہی فطرت اس بات کو قبول کرتی ہے۔ کیا 2 اور اس سے کم اولاد والے زیادہ سمجھدار، دیانتدار، معاملہ فہم اور جذبہ خدمت کے حامل ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ نامعقول بات یہ ہے کہ جس کے بچے زیادہ ہوں ان کو سرکاری رعایتوں سے محروم کر دیا جائے۔ رعایتیں ملک کے شہری ہونے کی وجہ سے دی جاتی ہیں، نہ کہ بچے کم یا زیادہ پیدا کرنے کے لحاظ سے۔
پھر غور کیجئے کہ دستور یعنی دستور و آئین کانسٹیٹیوشن اور جمہوری روایات سے اس کا کیا تعلق ہے۔ دستور تمام بالغ مردوں اور عورتوں کو الیکشن میں امیدوار بننے کا یکساں حق عطا کرتا ہے، یعنی چاہے مرد ہوں یا عورت بالغ ہیں تو ان کو الیکشن میں چناؤ لڑنے کا ان کو اختیار ہے۔ یہ ہندوستان کے بھارت کے آئین میں یہ بات موجود ہے۔ اس جمہوری تقاضے کو اتنی وسعت دی گئی ہے کہ جو لوگ کھلے ہوئے مجرمانہ ریکارڈ رکھتے ہیں، پولیس کے نامزد مجرم ہیں اور جنہوں نے رشوت ستانی کی ایک تاریخ بنائی ہے، انہیں بھی الیکشن میں امیدوار بننے سے روکا نہیں جا سکتا۔ تو آخر یہ کیسا انصاف ہوگا کہ ایک شخص کو محض اس لیے الیکشن میں امیدوار بننے سے روکا جائے کہ اس کے بچے زیادہ ہیں اور اتفاق سے اولاد کے بارے میں قدرت اس پر زیادہ مہربان ہے۔ اس لیے ملک کا دستور و آئین بھی ایسے قوانین کے حق میں نہیں ہے۔ الیکشن میں امیدوار بننے والوں کا تناسب بہت ہی معمولی ہوتا ہے، یعنی بہت کم لوگ چناؤ لڑتے ہیں، الیکشن میں امیدوار بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد عام لوگوں کے مقابل 1/100,000 سے بھی کم ہوگی، یعنی اگر کمپیریزن کیا جائے، مقابلہ کیا جائے تو 1,00,000 میں ایک آدمی چناؤ لڑنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر آبادی میں ایسے چند افراد 2 بچوں پر قناعت کر لیں تو اس سے اس مقصد کے حاصل قناعت یعنی اکتفا کر لیں تو اس سے اس یعنی مقصد 2 بچوں پر ہی رک جائے، 2 بچوں پر ہی رک جائیں تو اس سے مقصد کے حاصل کرنے میں کوئی خاص مدد نہیں ملے گی۔ اس کے برعکس اس کے برخلاف اندیشہ خدشہ یہ ہے کہ اس سے بہت سے مفاسد خرابیاں جنم لیں گی۔ مفاسد یعنی خرابیاں، برائیاں جنم لیں گی۔ ممکن ہے لوگ اپنی اولاد کے سلسلے میں غلط حلف نامے داخل کریں۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ لوگ غلط بیانی سے کام لیں اور الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے صرف 2 بچے ہی ہیں اس طرح کہیں اور اس کو بنیاد بنا کر آئندہ مقدمہ بازیاں ہوں۔ بھائی بھائی کے رشتے کا انکار کرے، جائز اولاد ناجائز قرار دی جائے، مال و زر کی حرص و طمع میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ مال و زر فارسی لفظ ہے، زر کے معنی بھی مال کے ہیں، یعنی مال و دولت کی حرص و طمع میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ اپنے ہی بھائی کے نسب کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے حکومت جو کچھ چاہتی ہے اس مقصد کے لیے بھی یہ کوئی مفید صورت، کوئی فائدہ مند صورت نہیں ہے، اور جب حکومت اپنی اس پالیسی کو وسعت دیتے ہوئے دوسرے شعبوں میں بھی اسی طرح کے قوانین نافذ کرے گی تو اگر ملازمتوں اور حکومت کے وسائل سے استفادے کی صورتوں میں بھی یہ پالیسی اختیار کی گئی تو یہ نہایت ہی نقصان دہ بات ہوگی۔ اس سے حقداروں کی حق تلفی ہوگی اور ملک کی لگام یعنی ملک کی باغ ڈور نااہل لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اور نااہل یعنی جو انکوالیفائڈ ہیں، جی، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اور کسی بھی ملک اور قوم کے لیے اس سے زیادہ مضرت رساں نقصان پہنچانے والی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ نااہل لوگ قیادت کریں اور حکومت کی باغ ڈور سنبھالیں۔ خود فیملی پلاننگ ایک ایسا نظریہ ہے جس کو تجربات اور واقعات نے مسترد کر دیا ہے، رد کر دیا ہے، یعنی ریجیکٹ کر دیا ہے۔ جو لوگ اس نظریے کے بانی اور مؤسس تھے یعنی فاؤنڈر تھے، ان کے قیاس کی روح سے یعنی ان کے اندازے کے لحاظ سے اس وقت دنیا کو دانے دانے کا محتاج ہونا چاہیے تھا، اور انسانیت کے بہت بڑے حصے کو فاقوں پر گزر بسر کرنی چاہیے تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ فقر و فاقہ، بھوکے رہنا پڑتا۔ جو لوگ فیملی پلاننگ کا نظریہ پیش کیے تھے ان کے نظریے کے لحاظ سے اگر جائزہ لیا جائے تو اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ دنیا دانے دانے کی محتاج ہو جاتی اور ایک انسانیت کی ایک بہت بڑی تعداد، انسانوں کی بہت بڑی تعداد فقر و فاقے پر گزارا کرتی، لیکن ایسا دنیا میں اب تک کچھ نہیں ہوا، بلکہ پوری دنیا میں فی کس آمدنی میں انکم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک میں بھی معیار زندگی بلند ہوا ہے۔ جو ملک معاشی طور پر پیچھے ہے جی، اور جو ملک معاشی طور پر
ڈیولپمنٹ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، یہ ترقی کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، معاشی یعنی فائنینشیلی طور پر جو ڈیولپمنٹ آ رہے ہیں، ہر جگہ معیار زندگی بلند ہوا ہے، کھانے پینے، لباس و پوشاک یعنی کپڑے، سواری اور زندگی کے ہر شعبے میں راحت بخش وسائل کا استعمال بڑھا ہے، سورسز راحت کے بڑھ گئے ہیں، پہلے سواریاں الگ تھی اور اب راحت بخش سواریوں کا بھی استعمال ہونے لگا، پہنچانے والی سواریاں سمجھے، ہاں راحت پہنچانے والی سواریاں ہیں، زمینوں کی پیداوار میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، اور اگر مغربی ممالک یورپ اپنی زراعتی ٹیکنالوجی ترقی پذیر ممالک کو فراہم کریں تو زرعی وسائل میں ناقابل تصور اضافہ ہو سکتا ہے۔ یعنی یورپی ممالک اگر اپنے وسائل سے استفادہ کرنے کا اگر موقع دیں، فائدہ اٹھانے کا، تو اور زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے، جو انسان کی سب سے زیادہ بنیادی ضرورت ہے، اور ایسا سبز انقلاب رونما ہو سکتا ہے جو کسی شخص کو بھوکے پیٹ نہ سلائے۔ یعنی کوئی بھی شخص بھوکا نہیں سو سکتا، اناج اور خورد و نوش کی اشیاء وافر مقدار میں مل سکتی ہیں، دستیاب ہو سکتی ہیں، خورد و نوش یعنی کھانے پینے کی چیزیں۔ گزشتہ 100-150 سال میں بعض ایسے قدرتی وسائل بھی انسانوں کی گرفت میں آئے ہیں، پکڑ میں آئے ہیں، جنہوں نے صحراؤں اور ریگستانوں کو باعث رشک کر دیا ہے۔ یعنی انسان ترقی کرتے ہوئے نیچرل جو سورسز ہے اس کو بھی پا لیا ہے، دریافت کر لیا ہے، اور اس کی وجہ سے غیر معمولی ترقی کر کے آگے بڑھ رہا ہے۔ کیا باعث جس پہ رشک کیا جائے، خوشی منائی جائے، خوشی کا اظہار کیا جا سکے۔ جی۔ کیا قدرت کی اس فیاضی کے باوجود فیملی پلاننگ کا نظریہ کوئی معنویت رکھتا ہے؟ قدرت کی فیاضی یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ جو داد و دہش ہے، سخاوت ہے، اور وہ جو اس قدر وافر مقدار میں نعمتیں عطا کرتا ہے، فیاضی یعنی عطا، قدرت کی اس عطا کے باوجود فیملی پلاننگ کا نظریہ کوئی معنویت رکھتا ہے، یعنی کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، اور اس کو قانون فطرت سے ہم آہنگ قرار دیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ فیملی پلاننگ کا نظریہ قانون قدرت سے کبھی بھی ہم آہنگ یعنی اس کے ساتھ جوڑا اس کو نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ قیامت تک انسان روئے زمین پر رہیں اور بسیں۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آج دنیا میں ہمارے ملک کو جو اہمیت حاصل ہے یا حاصل ہوتی جا رہی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے؟ یہ بات کیوں کہی جاتی ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں، ڈیموکریسی؟ ترقی یافتہ ممالک اپنی سرمایہ کاری کے لیے ہماری طرف کیوں متوجہ ہیں، کیوں ہندوستان کا رخ کر رہے ہیں، اور ملٹی نیشنل کمپنیاں کیوں ہماری دلداری کرتی ہیں، یعنی ہماری دل جوئی کرتی ہیں اور ہم کو خوش کرتی ہیں، حالانکہ نہ ہم صنعت و ٹیکنالوجی میں جاپان کی ہمسری کر سکتے ہیں، صنعت و حرفت یعنی پیشہ جو ٹیکنالوجی ہے اور جو پیشے ہیں اس میں بھی ہم جاپان کی برابری نہیں کر سکتے، نہ دفاعی طاقت ڈیفنس فورس، اور نہ دفاعی طاقت میں امریکہ اور روس کی ہم برابری کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس سعودی عرب کویت کی طرح قدرتی وسائل ہیں، نہ ہماری برآمدات کا دامن چین کی طرح وسیع ہے۔ امپورٹڈ جو چیزیں ہوتی ہے، ایکسپورٹ اور امپورٹ، ان چیزوں کا بھی ہمارے پاس کوئی ذریعہ، کوئی ذخیرہ نہیں ہے، چائنا اور دیگر ممالک کی طرح، ترقی یافتہ ممالک کی طرح ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بھی ہماری اہمیت اس لیے ہے کہ یہ آبادی کے اعتبار سے بہت بڑا ملک ہے، یہ اشیاء کی کھپت کے لحاظ سے بہت بڑی مارکیٹ ہے، یعنی اشیاء کی جو چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں اس کے لحاظ سے یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ ظاہر بات ہے جب آبادی بہت زیادہ ہے تو وہاں چیزوں کا بھی استعمال زیادہ ہوگا، پروڈکٹ بھی وہاں پر زیادہ فروخت ہوگا۔ یہ افرادی وسائل کے اعتبار سے بہت خوش قسمت خطہ ہے۔ افراد یہاں پر لوگ افراد یعنی لوگ، پبلک بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے یہ خوش قسمت خطہ ہے۔ پوری دنیا کو یہاں سے ماہرین، ایکسپرٹ لوگ ملتے ہیں، اور ہر جگہ یہاں کے محنتی اور ذہین مزدور، ورکرز اپنے وجود کی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں۔
اگر شرح پیدائش پر بہت زیادہ کنٹرول ہو جائے اور افرادی وسائل ہمارے پاس کم ہو جائیں، یعنی پبلک اگر کم ہو جائے، تو ہم کس طرح اس اہمیت کو باقی رکھ سکیں گے، برقرار رکھ سکیں گے؟ شرح پیدائش یعنی پیدائش ہونے کی جو شرح، اس کی جو مقدار ہے، یعنی فیملی پلاننگ کر دیں گے تو افراد کی کمی ہو جائے گی. جب افراد کم ہو جائیں گے، ماہرین کی کمی ہوگی، تو ہم کس طرح اپنی اس اہمیت کو برقرار رکھ سکیں گے؟ یعنی اگر فیملی پلاننگ کے نظریے کو قبول کر لیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو ہم پوری دنیا کو اپنے ماہرین، محنتی اور ذہین افراد جو مختلف میدانوں میں صلاحیت، قابلیت رکھتے ہیں، ان کو ہم فراہم نہیں کر سکیں گے. اسلامی نقطۂ نظر اس سلسلے میں 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. اسلام کا نظریہ بالکل صاف اور شفاف ہے. 2 اور 2 جیسے 4 کہا جاتا ہے، کلیئر ہے. اور نظریہ، ہاں، کانسیپٹ. اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا صرف خالق ہی نہیں بلکہ وہ اس کا رب اور پالن ہار بھی ہے. یعنی کائنات کی پرورش کرنے والا، کائنات کے ذرے ذرے کو روزی اور غذا عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. کائنات کے ایک ایک ذرے پر اس کی نظر ہے. وہ ایک منصوبے کے ساتھ آبادی کو بڑھاتا اور گھٹاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم اس کو ایک متعین مقدار میں عطا کرتے ہیں. متعین مقدار یعنی مقررہ مقدار میں عطا کرتے ہیں. سورہ حجر آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ننزلہ الا بقدر معلوم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ضرورت کے لحاظ سے غذائی وسائل فراہم کرتے رہتے ہیں. یعنی ہر چیز کے اللہ کے پاس خزانے موجود ہیں. مخلوق کو جتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اتنی مقدار میں عطا کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں کتنے ہی جانور ایسے ہیں کہ بظاہر ان کی روٹی روزی کا کوئی سامان نہیں، لیکن یہ اللہ کی رزق رسانی کا کرشمہ ہے. یعنی روزی پہنچانے کا یہ کرشمہ ہے کہ وہ تم جیسے قوت عمل اور فہم و شعور کی حامل مخلوق کو بھی رزق دیتا ہے. قوت عمل یعنی جن کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہے اور سمجھ بوجھ ہے اور اپنی روزی روٹی کمانے کا ادراک بھی ہے، یعنی کمانے کی صلاحیت بھی ہے، تو اس مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے. اور ان کو بھی، یعنی جانوروں کو بھی، بظاہر جن کی روٹی روزی کا کوئی سامان، کوئی انتظام ہم کو دکھائی نہیں دیتا، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. یعنی کتنے ہی ایسے جانور ہیں جو اپنی روزی روٹی اٹھاتے نہیں، یعنی اپنی روزی روٹی کا بوجھ نہیں اٹھاتے یا روزی روٹی کی تلاش میں نہیں رہتے، لیکن اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ہی ان کو روزی دیتا ہے اور تم کو بھی. یعنی جانداروں کی بھی روزی کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور جانوروں کی اور غیر ذی روح جو چیزیں ہیں اور جو ذی روح ہیں ان کی بھی روزی کا اللہ ہی نے بندوبست کیا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. یعنی زمین پر چلنے اور رہنے بسنے والے جتنے جانور ہیں سب کی روزی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمے لے رکھی ہے. قرآن نے ایک موقع پر یہ بات بڑی وضاحت سے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی چاہت کے مطابق رزق کا سر و سامان فراہم فرماتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے ہر آن یعنی ہر وقت باخبر ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. سورہ شورى آیت نمبر 27. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی چاہت کے بقدر روزی نازل فرماتا ہے اور وہی اپنے بندوں سے باخبر بھی ہے اور بندوں کی ضرورتوں کو دیکھ بھی رہا ہے. حسب ضرورت اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقًا لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اس سے پہلے کا حصہ ہے یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں اگر روزی فراہم کر دے تو بندے سرکشی پر اتر آئیں گے نعمتوں کا استعمال کر کے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بقدر ضرورت اپنی چاہت کے مطابق انسان کی جس سے ضرورت پوری ہو جائے اتنی روزی اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. جب انسان کیا حکمت ہے، دیکھیں اس میں اللہ اکبر، غور فرمائیے کیا اللہ کی حکمت ہے. اور واقعی اگر انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے حد سے زیادہ دے دے تو یقیناً وہ سرکشی کرے گا، بغاوت کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا.
سرکشی پر اتر آئے گا، سرکشی پر اتر آ جائے گا، یعنی وافر مقدار میں اگر اس کو نعمتیں مہیا ہو جائیں، فراہم ہو جائے، دنیا کی آرائش، دنیا کی آسائشیں، سہولتیں، آسانیاں، کھانے پینے میں، لباس میں، ہر چیز میں اگر حاصل ہو جائے تو انسان سرکشی پر اتر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بقدر ضرورت نازل کیا۔ جب انسان اپنی کوتاہ عملی، یعنی عمل میں ہم کوتاہ ہیں، عمل میں ہم مکمل نہیں ہیں، ہمارے عمل میں خرابی ہے، نقص ہے، اور اپنی فکر و نظر کی محدودیت کے باوجود، یعنی انسان کی فکر محدود ہے، اس کی نظر محدود ہے، اس کے باوجود ایک نظام کے ساتھ ہر کام انجام دیتا ہے، یعنی انسان کوتاہ عملی اور فکر و نظر کی محدودیت کے باوجود ایک نظام کے ساتھ ہر کام انجام دیتا ہے۔ مفتی صاحب، سوال میرا اس میں یہ ہے کہ نظر، فکر اور نظر کی جو محدود ہے تو وہ کس اعتبار سے محدود ہے؟ انسان مخلوق ہے، جی، اور مخلوق کی نظر اور مخلوق کا علم محدود ہے، کیونکہ آج کل کیا ہونے والا ہے انسان کو اس کی خبر نہیں ہے، جی، لیکن اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اس کو علم ما کان وما یکون، بے شک، آنے والے کل کا بھی علم ہے اور انسان کی ضرورتوں کا بھی علم ہے۔ تو انسان جو قانون بناتا ہے اپنے حساب سے بناتا ہے، لیکن آگے چل کر کبھی حالات کے لحاظ سے اس قانون کو توڑ کر پھر ایک نیا قانون بنانا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ قانون قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جانی چاہیے، نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ تو یہاں پر یہی بات بتا رہے ہیں کہ انسان کی نظر اور اس کی فکر محدود ہے، اور اس کا دائرہ کار بھی اس کی ایک لمٹ ہے، اس کے باوجود وہ ایک نظام بناتا ہے، کچھ قوانین بناتا ہے، اس کے حساب سے ہر کام انجام دیتا ہے۔ اور دنیا کی حکومتیں اپنی رعایا کی ضرورتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، یعنی اپنی رعایا یعنی اپنی پبلک جو ان کے ماتحت ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے بجٹ بناتی ہیں حکومتیں۔ تو کیا خدائے علیم و بصیر، جو خدا علیم ہے، جاننے والا ہے، بندوں کو دیکھ رہا ہے، اور جو رزاق بھی ہے اور قدیر بھی ہے، یعنی روزی دینے والا ہے اور قادر مطلق ہے، کیا خدائے علیم و بصیر اور رزاق و قدیر کو اپنے بندوں کی ضرورت اور کائنات میں اس کے پیدا کیے ہوئے وسائل کا کچھ اندازہ نہ ہوگا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ جبکہ ایک معمولی انسان جس کی نظر بھی محدود، جس کی فکر بھی محدود، اور جس کا دائرہ کار بھی کوئی زیادہ وسیع نہیں ہے، محدود ہوتے ہوئے بھی وہ جب کوئی کام انجام دیتا ہے، کوئی نظام بناتا ہے اور اس نظام کے مطابق حکومت کرتا ہے، قیادت کرتا ہے، اور لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے مختلف لوگوں کے لیے حکومت بھی، جیسے مزدوروں کے لیے، غریب طبقات کے لیے مختلف بجٹ بناتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اس کو علم ہے، وہ جانتا ہے، روزی دینے پر قادر ہے۔ تو کیا وہ اپنے بندوں کے ایسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی ضرورتوں کا علم ہے، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ سب جانتا ہے، اس لیے وہ حسب ضرورت مخلوق کو اپنی روزی پہنچاتا ہے۔ یہ مضمون مجاہد اسلام شیخ المشائق حضرت مولانا سید محمد عبد القدیر حسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے 20واں عرصہ کے ضمن میں کیا گیا ہے۔ اللہ کہ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ حضرت آپ دعا فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ الہ العالمین، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل مولا تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، تمام امت محمدیہ کی مغفرت فرما، اور تمام امت محمدیہ کی مدد فرما مولا۔ الہ العالمین، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما مولا، اور جو لوگ دین اسلام کی خدمت انجام دے رہے ہیں مولا، ان پر بھی اپنا خاص فضل فرما، کرم فرما، اور خاص طور پر مولا یہ جو ریکارڈنگ کا اہتمام کیا گیا ہے
اور خاص طور پر اس ریکارڈنگ کے محتمم مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی صاحب کو صحت و عافیت عطا فرما اور اپنے خصوصی فضل و کرم سے نواز الہ العالمین۔ سید عبدالرحمن حسینی ایان پاشا کو بھی اللہ جو ہے جگید حافظ قرآن، جگید عالم دین، اور باقی اور بھی اولاد کو اللہ حافظ عالم۔ سید عیان، سید محمد عبدالرحمن حسینی اور سید محمد عبدالرحمن حسینی کو الہ العالمین جید حافظ قرآن بنا، قرآن مجید کی جو برکتیں ہیں وہ عطا فرما مولا۔ اسی طرح جتنے بچے قرآن مجید یاد کر رہے ہیں مولا، حفظ کی کوشش کر رہے ہیں مولا، ان کے لیے حفظ کو آسان کر دے اور ان کے لیے قرآن مجید کو یاد کرنا آسان کر دے اور ان سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما اور ان سب کو اپنے فضل و کرم سے نواز۔ الہ العالمین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقۃ فعل مولا اس دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔